اصطفى اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کی مبارک کتاب سے 22واں پارہ سنا۔ سورۃ احزاب کل کچھ سنی تھی، بقیہ حصہ اس کا سنا۔ پھر سورۃ سبا سنی، اس کے بعد سورۃ فاطر سنی۔ مسلمانوں پر شروع میں معاشی تنگیاں رہیں، بڑے سخت حالات رہے۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 2 3 4 دن کے بعد رفع حاجت کے لیے جاتے تو رفع حاجت مینگنیوں کی طرح ہوتی، درختوں کے پتے اس کی پھلیاں کھا کر گزارا کرتے۔ مسلسل کئی دن کے فاقے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے پورا چولہا نہیں جلا۔ پوچھا گیا اماں جان سے کس پر گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا اسودان، کھجور پر اور پانی پر گزارا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہ حضرات گئے، جہاد ہوا، مال غنیمت آنا شروع ہوا۔ بدر میں آیا، پھر بنی نذیر کے یہودی گئے، مال فائق کافی حاصل ہوا۔ خندق کے موقع پر بنی قریظہ سے بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت اس کا 5واں حصہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے، جیسے آپ نے 10ویں پارے میں سورۃ انفال میں سنا تھا، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پھر جو مال غنیمت کے ساتھ جو مال فے ہوتا، اس کی مزید تفسیر 28ویں پارے میں آئے گی، سورۃ الحشر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے تھے جو بیت المال میں ہوتا۔ تو جب فتوحات کچھ آنا شروع ہوئی اور مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے ہوئے، تو اللہ کے نبی کی بیویاں آپس میں بیٹھی کہ اب تو معاشی حالات اچھے ہو رہے ہیں، تو اس لیے مطالبہ کیا خرچے کا، تاکہ اچھا کھانا ہو جائے، اچھا پہننا ہو جائے۔ تو یہ بات مطالبے کی اللہ کو پسند نہ آئی کہ نبی کے گھر والیاں اور اس قسم کے مطالبے یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتاری جو آج ہم نے شروع میں سنی۔ فرمایا اے نبی ان سے پوچھے آپ، اگر یہ دنیا چاہتی ہیں انہیں جو ان کی چاہت ہے وہ انہیں دے دیں۔ وَسَرِّحُنَّ کیا رہا فتح علینا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، آ جاؤ اچھے کپڑے مال دے کر میں تمہیں روانہ کر دوں۔ اور اللہ کے گھر، نبی کے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہ مجاہدے کی زندگی آئے گی، اللہ اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں حضرت عائشہ سے سب سے پہلے کہا، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میری صحبت میں رہنا ہے تو جیسے کیسے آئے گا اسی پر گزارا کرنا پڑے گا۔
اور اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارنی ہے آ جاؤ، جو مانگو گی دے دوں گا اور تمہیں روانہ کر دوں گا۔ ساتھ یہ فرمایا کہ جلدی نہ کرنا، جواب دینے میں اپنے اماں ابا سے پوچھ لینا۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا یہ کم عمر ہیں اور ابو بکر یا اس کی بیوی کبھی بھی جو ہے اللہ کے نبی سے ان کی جدائی نہیں چاہیں گی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، میں نے اخترت اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ کو اس کے رسول کو اختیار کیا، اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی کیا بات؟ جو زندگی آئے گی منہ سے بات نکل گئی، جو ملے گا کھا لیں گی، نہیں ملے گا جیسے پہلے فاقے چل رہے ہیں وہی چلتے رہیں۔ اسے آیت تخییر طلاق کہتے ہیں۔ خامند گھر میں بیوی کو طلاق دینے میں دو صورتیں اختیار کرے، ایک یہ کہ اگر تو چاہے میں تجھے طلاق دے دوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے تخییر طلاق کا۔ دوسرا یہ ہے طلاق میں نے تیرے اختیار میں دے دی ہے، تو چاہے تو اختیار کر لے، میں نے تجھے اختیار دے دیا۔ یہ تخییر طلاق کا حکم آیا، ازواج مطہرات نے سب نے کہا یہ تو ہمارے منہ سے بات نکل گئی، اللہ کے نبی کے گھرانے سے اونچا کون سا گھرانہ ہے، اس لیے جو بھی حالات آئیں گی ہم خوشی سے برداشت کریں گی۔ جو کہا اس پر صدمہ ہوا، اللہ پاک کی ذات کے سامنے اس کی معذرت کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا، اے نبی کی بیویاں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام اونچا، تم نیکی کرو گی دوہرا اجر، غلطی کرو گی دوہرا گناہ۔ مقام جب اونچا ہے، ذمہ داری جب اعلیٰ ہے، غلطی پر پکڑ بھی ہوگی، اور اگر اس پر نیک اعمال پر جمی تو عام عورتوں کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گی۔ آگے رب العالمین نے پاک نبی کی بیویوں سے کہا کہ جب کوئی آدمی گھر کے باہر آئے تو اس وقت میں زیادہ نرمی سے بات نہ کرنا، کیونکہ منافق ہیں جو ان کے دلوں میں روگ ہے۔ عورت کی زبان میں فطرتی اللہ نے نازک پن رکھا ہے اور اس میں لطافت ہے، کشش ہے، تو کمینہ آدمی تمنا کرے گا کہ یہ بات میں سنوں۔ اس لیے اے نبی کی بیویاں درست جواب دو، پوچھیں ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے، باہر سے کوئی آدمی آیا آ جائیے، بیٹھک میں بیٹھ جائیے، نرمی سے گفتگو شروع کر دے۔ یہ فرمایا خاوند کی عدم موجودگی میں یہ مناسب نہیں، اس میں بیمار دل والے قید ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے پیچھے بھی ہے، سورۃ نور میں بھی ہے کہ آدمی دروازے پر جائے سلام کرے، دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو، جھانکے نہیں۔ بعض منافق ہے جھانکنے لگے، اللہ کے نبی کو پتہ لگا، آپ نے پتھر اٹھایا، فرمایا یہ کھڑے رہتے تو میں آنکھ پر مارتا، ان کی آنکھ نکال دیتا۔ جب آدمی نے دروازے سے دیکھ ہی لیا تو پھر یہ دروازے اور چار دیواریاں کس لیے؟ پھر حیا کہاں گیا؟ یہ چیز زیبا نہیں، اس لیے آداب بتائے۔ عورت کی آواز کا مسئلہ بھی آ گیا، جہاں فتنے کا خطرہ ہے وہاں بچے۔
لذت آ رہی ہے سننے میں، آواز پیاری لگ رہی ہے، حرام ہے پھر سننا۔ ضرورت ہے، مجبوری ہے، ڈاکٹر نے حالات پوچھے یا ایسے مجبوری میں جواب دینا پڑا، تو اس صورت کے اندر ذرا نرم لہجے سے نہ دے، درست لہجے سے جواب دے، تاکہ کمینہ آدمی مزید تمنا کر کے بات کو طول نہ دے۔ یہ احتیاط بتائے۔ خواہ مخواہ عورتوں سے، پرائی عورتوں سے گپے لگانا، ان کی باتیں سننا یا اپنے دل کو سیاہ کرنا ہے۔ فرمایا ہے نبی کے گھر والے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تم سے ہما قسم کی گندگیاں دور کر دیں۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اعلیٰ درجے کی طہارت کرے، تمہارے سر سے پاؤں تک سراپا تمہیں نور بنا دے۔ یہ نبی کے گھر سے پہلے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔ یہ 22ویں پارے کا جو پہلا صفحہ ہے، یہ اتری ہے آیات ازواج مطہرات کے لیے۔ اب ذرا ایک بات میں سمجھا دیتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سے بھائی تو جانتے ہوں گے نبی کے گھر والے کون سے ہیں؟ اہل بیت، نبی کی بیویاں۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد۔ آگے آئے گا آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، آپ کی بیٹی سے اللہ نے اولاد دیا آپ کو، وہ ہو گئی آل بیت میں۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں دادا ہیں مطلب اور ہاشم۔ ہاشم اور مطلب میں آپس میں بہت گہری دوستی بھی تھی، بھائی بھی تھے۔ ہاشم مدینہ آیا، یہاں شادی کی، وہاں اللہ نے بیٹا دیا، شام میں گئے، انتقال ہو گیا۔ بھائی آیا مطلب مکہ مکرمہ سے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے، عامر نام تھا، بھتیجے کو لے کر گیا، نام پڑ گیا اس کا عبد المطلب، کیونکہ لے جانے والا مطلب تھا، چچے کا نام مطلب تھا، وہی لے کر گیا تو بھتیجے کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔ خواجہ عبد المطلب کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، یہ نبی پاک کے چچے۔ 6 بیٹیاں دی نبی پاک کی پھوپھیاں، ان میں کچھ بچپن میں فوت ہو گئے، کچھ جوانی میں۔ بڑا حارث جوانی میں فوت ہو گیا، سب سے چھوٹے عباس تھے، رسول پاک علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے۔ حارث کی اولاد ساری ایمان لے آئی، خیال کرنا، انہیں کہتے ہیں آل حارث۔ حضرت عباس اور ان کی ساری اولاد ایمان لے آئی، انہیں آل عباس کہتے ہیں۔ ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب جنگل میں جنات نے مار دیا، ہلاک ہو گئے۔ پھر 10 سال چھوٹے عقیل اور حضرت عقیل کی ساری اولاد، انہیں آل عقیل کہتے ہیں۔ 10 سال چھوٹے جعفر، ان کی اولاد، انہیں آل جعفر کہتے ہیں۔ ان سے 10 سال چھوٹے حضرت علی، ان کی اولاد، انہیں آل علی کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے حسن حسین، زینب اور ام کلثوم۔ بعد میں ان کے وصال کے بعد حضرت علی نے متعدد نکاح کیے، اللہ نے اولاد دی 30 کے قریب، حضرت علی کی اولاد ہے 30 کے قریب، لیکن آگے نسل 5 سے چلی، حسن، حسین، محمد، عمر، عباس، ان بیٹوں سے آگے حضرت علی کی نسل چلی۔ ان کو کہا جاتا ہے آل علی، آل علی، حضرت علی کی اولاد۔ یہ یاد رکھنا، آل حارث، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں صرف حسن حسین نہیں ہیں،
حضرت علی کی ساری اولاد، حضرت جعفر کی ساری اولاد، حضرت عقیل کی ساری اولاد، حضرت عباس کی ساری اولاد، حارث کی ساری اولاد، ان سب کو کہتے ہیں اہل بیت۔ نبی کی بیویاں پہلے میں نے عرض کیا تھا چوتھے پارے میں، حضرت خدیجہ جامع الصفات تھی، ان کی زندگی میں آپ نے اور نکاح نہیں کیا، اولاد ساری انہی سے ہوئی۔ حضرت سودا میں کمال صبر تھا، حضرت حفصہ میں کمال عبادت تھی۔ کنواری بیوی ایک ہی تھی، حضرت عائشہ، جن کی پاک دامنی کا قصہ آپ سورۃ نور میں سن چکے ہیں۔ اللہ نے 2 رکوع ان کی طہارت کے اتارے، ان میں کمال علم ان میں بھی، اور اس کے ساتھ جو حضرت ام سلمہ بھی، حضرت زینب بنت خزیمہ 3 مہینے آپ کے نکاح میں رہی، کمال فیاضی تھی، چرخہ کاٹتی تھی، وہ مال صدقہ کرتی تھی، ام المساکین کہلاتی۔ زینب بنت جہش، ابھی ان کا قصہ ابھی آئے گا، ان کے اندر اللہ نے کمال غیرت رکھی۔ یہ ایک بیوی آپ کی جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا، اور ام حبیبہ قریش میں سے تھی، اس کی برکت سے سارے قریش کے گھٹنے ٹک گئے۔ حضرت جویریہ قبیلہ مستلق کی تھی، سارا قبیلہ مستلق ایمان لایا۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی، سلیم الفطرت یہودی ایمان لائے۔ حضرت میمونہ قبیلہ ساسا کی تھی، 7 یا 6 بہنیں ایمان لائیں۔ اللہ نے ان میں صفات رکھی تھی۔ یہ وہاں بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے متعدد نکاح دین پھیلانے کے لیے ہوئے۔ 4 بیویاں آپ کی 58 سال کی عمر میں جمع ہوئیں، باقی اللہ کے امر سے آپ نے کی۔ نبی خواہش پرست نہیں ہوتا۔ آپ نے 25 سال بیوہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہمارا ایمان ہے نبی کو 1000 سال بھی عمر دی جائے، اللہ ایسی طہارت اور تقوی دیتے ہیں، گناہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں فرمایا تھا، کذالک نصرف عن السوء والفحشاء۔ گناہ یوسف کی طرف آ رہا تھا، یوسف گناہ کی طرف نہیں جا رہے، ہم نے گناہ کو دھکا دے دیا، ہمارے یوسف کی طرف نہ جاؤ۔ تو باہر کیف اہل بیت میں نبی کی بیویاں پہلے، پھر نبی کی اولاد، پھر آل حارث، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل علی، ان سب کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اور اہل بیت میں پہلا نمبر نبی کی بیویوں کا ہے۔ بیوی ہی تو اہل بیت ہے گھر میں پہلے، اس لیے پہلا صفحہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کی منقبت میں ہے۔ وہاں بھی سورۃ نور میں یہ بات آئی تھی، اللہ نے فرمایا تھا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ کمینے مردوں کے لیے کمینی عورتیں ہوتی ہیں، پاک مرد پاک عورتیں، پاک عورتیں پاک مرد۔ نبی سب سے پاک، بیویاں بھی سب سے پاک، اس لیے کہ ما بغت امرأۃ النبی قط، کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی جتنے کائنات میں نبی آئے۔ نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں۔ آگے ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو، یہ کافی عرصہ غلامی میں رہے، بازار عکاد میں بکے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کے حوالے کیا، آپ نے انہیں بیٹا بنا لیا، آپ کے پاس رہے۔ ایک مدت کے بعد پھر ان کا چچا اور ان کے والد آئے انہیں لینے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زید کو اختیار ہے، جانا چاہے چلا جائے، میرے پاس رہنا چاہے رہے۔ اس نے کہا، آپ کی زیارت ہو گئی ہے، چچے کی بھی اور باپ کی ہو گئی، میں اللہ کے نبی کی مفارقت اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ میرے چچے کی جگہ پر بھی ہیں، آپ میرے باپ کی جگہ پر بھی ہیں، آپ میرے نبی بھی ہیں،
آپ سب کچھ میرے لیے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے چمٹا دیا، آپ نے فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے۔ مشہور ہو گیا مکہ میں زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جہش سے سفارش کی کہ تم ان سے نکاح کرو۔ ان کے بھائی عبداللہ ابن جاش نے کہا نہیں، ان پر غلامی کا داغ لگا ہوا ہے، ہم قریشی ہیں، اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہاشمی ہیں، قریشوں پر پھر ان کے اندر خوات ہاشمی، اس لیے ہم کیسے نکاح کریں غلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے۔ کف کے اندر ذرا میں یاد کر دیتا ہوں، شادی کرنے میں لڑکا اور لڑکی کہیں راضی ہیں تو وہاں گواہ بنا کر شادی کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے ہاتھوں سے شادی کا ہونا مبارک ہے، کیونکہ ماں باپ ساری چیزیں دیکھ کر پھر شادی کرتے ہیں۔ شریعت نے آگے نبھاؤ کے لیے کف اور مماثلت کا خیال کیا، ذرا برادری میں ہو جائے یا اسی کی سطح کے ساتھ ہو جائے تاکہ گھر کے اندر بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ یہ اونچے خاندان کا تھا، دوسرا گھٹیا خاندان کا ہے، چلے گئے۔ یہ اخروی بات نہیں ہے، دنیاوی بات ہے کہ شاید آپس میں نبھا نہ ہو سکے۔ نکاح تو ہو جائے گا، غیر کف میں نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر جو ہے اس طرح کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر تو بعض دفعہ نبھا کی شکل نہیں ہوتی۔ مثلا لڑکی نکل گئی، ڈرائیور کے پیچھے چلی گئی، اس نے گواہ بنا لیا، نکاح ہو گیا۔ ماں باپ کے لیے مرنے کا مقام ہے، بھی ہمارا نوکر تھا، ڈرائیور تھا، اور میں جو ہے 20 گریڈ کا آدمی ہوں، چلی گئی ہے، اس لیے کہا بہتر ہے اسے واپس لاؤ، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ماں باپ بھی راضی ہیں، لڑکی بھی راضی ہے، نکاح ہو جائے گا، یہ نہیں کہ نکاح ہوتا نہیں ہے۔ غیر کف میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، ماں باپ کے ہاتھوں سے ہونا افضل ہے۔ اب غیر کف کی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی ہیں، ان کا نکاح عبد الرحمن بن عوف کی ہمشیرہ سے ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف قریشی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، نکاح ان کا ان کے ساتھ ہوا۔ اب دیکھ لیجیے، قریشی یا حبشی، نکاح ہو گیا جانبین سے، وہاں بچی کی رضا اور بچی کے اولیاء ولی وارثوں کی رضا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت احنف سے اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا، حالانکہ وہ جولاہے تھے، یہ قریشی اور ہاشمی تھے، قریشی تھے، بنی تمیم کے تھے، لیکن یہاں بچی بھی راضی، گھر والے بھی راضی، تو غیر کف میں بھی نکاح ہو سکتے ہیں، جبکہ لڑکی کے اولیاء ولی وارث بھی راضی ہوں، بچی بھی راضی ہوں، دینی تقاضا سامنے آ گیا، اس کی بنا پر ہو جائے تو یہ بھی صحیح۔ تو باہر کیف اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی پھوپھی کی لڑکی سے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اتنے میں قرآن کی آیت اتری، وما کان للمؤمن مؤمنۃ ان یکون لہم الخیرہ، کہ انہیں اختیار نہیں ہے اللہ رسول کے مقابلے میں۔ اللہ رسول ایک چیز چاہتے ہیں، تم نہیں چاہتے۔ جب یہ آیت اتری تو میاں دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے، تو اس میں زینب بنت جہش نے اپنے بھائی عبداللہ ابن جہش سے کہا اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جب اللہ رسول کی منشا ہے تو نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے حق مار خود دیا، کیونکہ کہا جاتا تھا زید بن محمد، آپ نے حق مار میں 4.25 تولے سونا دیا، 16 تولے چاندی دی، اتنی آپ کو خوشی تھی۔ 16 تولے چاندی دی، آپ نے 43 کلو کے قریب آٹا دیا، ایک آپ نے اونٹ دیا، ایک کپڑے کا جوڑا دیا، گویا کہ میرے بیٹے کا نکاح ہو رہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
گاڑی چلی کچھ عرصہ، نبھاؤ نہ ہوا، شکوہ شکایت آتے رہے، بس یہی بات تھی تو غلام ہے، میں قریشی عورت ہوں، بس یہ گھر میں تھی۔ تھوڑا سا حضرت زینب کے مزاج میں سختی بھی تھی، اکثر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت زید آ کر کہتے یا رسول اللہ نبھاؤ نہیں، آپ کہتے صبر کرو صبر کرو، طلاق اچھی نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے، طلاق نہ دو۔ گاڑی چلتی رہی، پھر اگلے 2-4 دن کے بعد پھر جھگڑا، پھر صلح کرائی، پھر جھگڑا، پھر صلح کرائی، پھر جھگڑا۔ اللہ تعالی شانہ نے خبر دے دی پاک نبی کو کہ آگے چل کر آپ کا نکاح زینب سے ہوگا، یہ خبر دے دی۔ اب آپ علیہ السلام کے لیے بھی ایک مسئلہ کہ لوگ کہیں گے اپنے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح کر، یہ مسئلہ بن جائے گا، اور اسی طرح زید کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ قرآن کی آیت اتری کہ آئندہ جس کا جو بیٹا ہے اسی کے نام پر پکارا جائے، لے پالک کو متبنہ کے نام جو پال رہا ہے اس کے نام کے ساتھ نہ لگایا جائے، زید ابن محمد نہ کہو، زید ابن حارثہ کہو۔ اس سے حضرت زید کا دل ٹوٹا، بھئی اتنا عرصہ محمد میرے ابا تھے، اب یہ ہے کہ میں حارثہ کا بیٹا ہوں، بڑا غم ہوا۔ دوسرا یہ کہ ادھر طلاق کی صورت بن گئی، طلاق ہو گئی، دوسرا غم، 2 غم کٹھے ہوئے، بڑے پریشان۔ اللہ نے قرآن کریم میں کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا سوائے حضرت زید۔ فلما قضا زید منہا وطرا، زید نے جب حاجت پوری کر لی، پھر ہم نے زوجنا کہا، ہم نے تیرا نکاح کر دیا اے زینب محمد سے۔ بعد میں عدت گزرنے کے بعد رسول پاک کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ، زینب کا رسول پاک کے ساتھ ہوا۔ اب یہ زید کا نام قیامت تک قرآن میں آئے گا، اس سے انہیں خوشی ہوئی۔ زینب کو بھی جب طلاق ہو جاتی ہے، عورت کے اوپر بھی ایک داغ لگ گیا، اللہ نے نبی سے نکاح کر دیا، اور نکاح بھی بغیر گواہوں کے آسمان پر کر دیا۔ دونوں کے لیے اللہ پاک نے طلاقی کی شکلیں پیدا کر دی، اور بعد میں حضرت زینب سے نکاح ہو گیا۔ اور یہ اسی طرح اور بھی بہت سے نکاح ہوئے کہ پہلے اللہ کے نبی نے بھیجا جلابیب کے بارے میں بھی، اور وہ گئے، انہوں نے دیکھا جلابیب کالے رنگ کا ہے، ہماری بچی حسین ہے، واپس آئی۔ بچی نے جب سنا قرآن کی آیت، اس نے بھی سنی، اگر اللہ کے نبی میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں پھر میں خوش ہوں، کیونکہ نبی پاک کی اگر رضا ہے۔ پھر جلابیب کا نکاح ہوا اس عورت سے، فرمایا پورے مدینہ میں اس عورت سے زیادہ خوش بخت کوئی عورت نہیں تھی۔ بعد میں جلابیب بھی شہید ہو گئے ایک غزوے میں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں پر لے کر ان کی نعش کو قبر میں رکھا۔ تو یہ اللہ تعالی شانہ نے کچھ احکامات بتائے۔ 7 خواتین کے لیے کہا بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلا کرو، وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ مجبوری میں تو نکلنا پڑتا ہی ہے، اماں کے گھر گئی، ابا کے گھر گئی، حج پر گئی، عمرے پر گئی، کسی کی فوتگی پر گئی، بیماری پر گئی، اب یہ مجبوری میں نکلنا ہے، لیکن جاہلیت کے انداز سے نہ نکلو۔ آگے اللہ نے قرآن کریم میں اسی صورت احزاب میں فرمایا جب بھی نکلو یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر کا گھونگھٹ کر کر نکلو۔ محمد ابن سیرین نے اپنے استاد عبیدہ تابی سے کہا استاد جی اس کی صورت بتاؤ۔ انہوں نے لمبی چادر لے لی، سارا یہاں نیچے کر لیا، یہ چھپا کر ایک بائیں آنکھ کھول دی، کہا یہ آنکھ کھول دے یا دائیں آنکھ کھول دے۔ باہر جاتے ہوئے لمبی چادر ہے، برقع ہے یا لمبی چادر، اس کو اختیار کرے۔
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک عورت کا ستر ہے، ایک عورت کا حجاب ہے، دونوں علیحدہ چیزیں ہیں۔ نماز پڑھے گی، ستر ہے سارا جسم، چہرہ کھلا رہے گا، نماز میں ہتھیلیاں کھلی رہے گی، نماز میں پاؤں کھلے رہے گی۔ اس لیے نماز کے اندر ٹخنے ڈھانپ لے، کان ڈھانپ لے، سر کو ڈھانپے، ہاتھ بازو سے نماز نہیں ہوتی، اس لیے ایسا کرے تو یہ نماز کے اندر ستر ہے۔ باہر جائے گی سارا جسم ڈھانپنا، یہ حجاب ہے، وہ نماز کے اندر ستر ہے، یہ حجاب کے احکامات ہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا جسم کھولے۔ ڈاکٹر نے نبض دیکھنی ہے، سارا بازو نہ کھولے، ڈاکٹر بھی سارا بازو نہ دیکھے۔ کمر دیکھنی ہے، اسی جگہ کو دیکھے۔ جہاں انجیکشن لگ سکتا ہے کپڑے کے اوپر لگائے۔ یہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، برقع اٹھا کر سارا پھینک دیا، بیٹھ گئی کھلے منہ۔ فرمائیے جاہلیت کی چیزیں اختیار نہ کرو۔ سورۃ نور میں بھی آیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، گھر بھی بیٹھو تو بکل مار کر رہو، یہ سینے ننگے نہ کرو۔ یہ جو گلے میں تم جو ہے خمار اور دوپٹہ ڈال لیتی ہو اور سر ننگے، حالانکہ سر چھپانا ضروری، اور جو ہے اسی طرح بے حجابہ پھرنا۔ پہلے ان عیسائیوں میں بھی، حتیٰ کہ ہندوؤں کے اندر بھی، آپ بڑوں سے پوچھیں، ان کی عورتیں گزرتی تھی، گھونگھٹ کر لیتی تھی، بغیر مرد آ رہے ہیں۔ 16ویں صدی سے پہلے جب یہ سنتی انقلاب نہیں آیا تھا، تمام یہودی سارے عیسائی پردہ کرتے تھے، ان کے ہاں بھی پردے کا اہتمام ہوتا، نسب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ بعد میں سنتی انقلاب آیا اور خاوند کمانے کے لیے گیا، 2 مہینے آیا نہیں، پھر عورت کو باہر نکال کر صنعت میں لائے، وہ بھی کارخانے میں، وہ بھی کارخانے میں۔ اب بچے ہسپتالوں میں بھیج دیے، وہ وہاں پل رہے ہیں، اور یہ ماں باپ جو ہے یہ ادھر ہیں۔ اب اس کے ساتھ صاف ظاہر ہے، آپ وہاں جائیں، بوڑھوں کے جو بنے ہوئے ہیں جو کمرے، وہاں پر جو ہی ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر اولادیں وہاں بھیج دیتی ہیں، وہ آگے سکرینیں لگا دیتے ہیں، وہ آگے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، اور 2-4 مہینے کے بعد بدریہ ڈاک کے پیسے بھیج دیے، یہ میرے والد صاحب کے لیے پیسے ہیں، مر گیا خبر آ گئی، جلا دیں یا نہلاؤ گے، 500 پاؤنڈ خرچہ دو۔ کہنے لگے میں بزی ہوں، یہ پیسے بھیج رہا ہوں، آپ اس کو جلا دیں، خرچہ تھوڑا ہے، یا اسے نہلا کر یہ پاؤنڈ اتنے میں بھیج رہا ہوں کر دے۔ تو صاف ظاہر ہے وہ بھی کہتے ہیں تو نے ہمیں بچپن میں ہسپتال میں پالا تھا، اپنی گود سے محروم رکھا، آج تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ تو مسلمان معاشرت ہے۔ آپ وہاں دیکھیں، آپ کو محلے سنسان نظر آئیں گے، وہاں آپ دیکھیں یہاں بچوں کی آؤ بھگت۔ ہمارے ہاں تو ماں باپ کا احترام ہے، اس کی قدر ہے، اولاد کا احترام ہے۔ جو بچہ سامنے ہو جائے سارے معاشرے میں کمینہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں چونکہ اب نسب بھی محفوظ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ عریانی بھی بے انتہا آ گئی، اس لیے 100 میں 5 آدمیوں کا صحیح نسب بھی ملنا مشکل ہے۔ اس لیے ظالم کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہم ننگے ہیں، ہم بے حیا ہیں، اس لیے بے حیائی ساری دنیا میں پھیلا دو۔ اور آپ کو پتہ ہے اس قوم پر 5 عذاب آئے تھے جہاں بے حیائی ہوئی، سب سے بڑے عذاب بے حیائی پر اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ ہماری اولادوں میں، ہماری خواتین میں رب العالمین حیا پیدا کرے۔ شروع میں یہ حکم آیا گھر میں بیٹھو، سر پر دوپٹہ رکھو اور بکل مال کے سینہ ڈھانپو، باہر جاؤ پھر چادر لے کر جہاں جاؤ، جاہلیت اولا کی طرح نہ جاؤ۔ اب جاہلیت کبریٰ ہے، اس زمانے میں جاہلیت اولا تھی، ایسے نہ جاؤ۔ پھر یہ تھا کہ آپس میں مرد آ جاتے تھے، رشتہ دار بھی آ جاتے تھے۔ بعض عرب کے قبیلوں میں زنا سے نفرت تھی، خاندان بنی مخزوم میں بڑی نفرت تھی، فرمایا پورا خاندان زنا کے قریب نہیں جاتا تھا۔ یہ نہیں ہے کافر ہونے کے معنی کہ کفر کیا، بہت سے خاندانوں میں چوری بری سمجھی جاتی تھی،
اور ایسے بھی کافر تھے ساری زندگی زنا نہیں کیا، اور ایسے انہیں غیرت ان کے اندر تھی۔ ایسی چیزیں اکرمہ اس آدمی کو قتل کرنے لگا جس نے اس کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، راستے میں قتل کر دیا۔ یہاں پر جب ان کی بیوی ام حکیم بلانے گئی تھی سمندر کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، راستے میں غلام نے کہا مجھے قدرت دو، اس نے بستی والوں سے کہا اسے پکڑ کر رکھو۔ واپس آئے، یہ اسے ام حکیم نے کہا یہ مجھ سے گناہ کرنا چاہتا تھا، وہیں پر ابھی کافر ہے، ماری تلوار اڑا دی کہ میری بیوی پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ غیرت تھی بنی مخزوم میں بھی، اللہ نے یہ چیزیں رکھی تھی۔ پھر بعد میں اللہ پاک کا حکم آیا، حضرت انس کہتے ہیں میں سیانہ ہو گیا، اللہ کے نبی کی شادی ہو گئی اور میں تقریباً 13-14 سال کا ہو گیا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، اور وہاں پر تھا اندر لوگ کھانا کھا رہے تھے، کمرہ ایک ہی تھا، اماں جان دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، لوگ وہاں باتیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی آتے اور پھر جاتے، یہ اٹھے تو میں جاؤں، تو فرمایا اللہ کا حکم آ گیا کہ یہاں تم گپ شپ لگا رہے ہو، کھانا کھاؤ جاؤ، زیادہ دیر نہ بیٹھو، آئندہ جب بھی نبی کے گھر آؤ باہر سے سوال کرو، آئندہ گھر میں داخل نہ ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے پردہ ڈال دیا، اے انس آئندہ ایسے بتائے۔ یہ پردہ آ گیا، پردے کے احکامات اللہ نے دے دیے، اور یہ رب العالمین نے آگے ترتیب بنا دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، خالہ کی لڑکی، چچے کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، شریعت مطہرہ میں ان سے پردہ ہے، سالی سے پردہ ہے، اسے صالحین کہتے ہیں۔ سالی سے بات کرے بیوی کی موجودگی میں، خالہ کی لڑکی سے بات کرے خالہ کی موجودگی میں اور اماں کی موجودگی میں، انہیں پیٹھ کے پیچھے بٹھائے، خود دوسری طرح منہ کرے، کم از کم چھوٹا پردہ کرے، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائے گا۔ جب میں بہابا سالیوں کے پاس آتے ہیں، آنے جانے رہتے ہیں، اس کی میڈم بھی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، دن میں 20 چکر لگ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ آزادیاں ختم ہوئی، آگے خطرات کی گھنٹی ہے۔ اللہ پاک رب العالمین، عورت گھر کی زینت ہے، اس کے لیے بڑے بڑے حقوق ہیں، لیکن ہماری عورت یہ ایسا نہیں ہے جیسے مصدق نے کیا۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے ایک دہری آیا تھا، اس نے کہا جیسے پھول ہے اٹھا لو، جو چاہے عورت کو استعمال کرے، جو چاہے جا استعمال کرے۔ اللہ کی پناہ، ہمیں بے غیرتی سے اللہ نے بچایا، اسلام آیا، سراپا اللہ نے حیا کے احکامات دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، آپ کی اولاد تو جو ہے بچپن میں جو ہے آپ کی نارینہ اولاد فوت ہو گئی، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ کہنے لگے اولاد تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، اس نبی کا کس نے نام لینا؟ فرمایا اتنی روحانی اولاد ہوگی، اتنی روحانی، نبی ہمارا روحانی باپ، نبی کی بیویاں ہماری روحانی ماں، اور اتنی خلقت ہے، یہ ساری کی ساری نبی پاک علیہ السلام کی روحانی اولاد ہے۔ آپ ہمارے نبی بھی ہیں، آپ ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی پڑھتے ہیں، خاتم بھی پڑھتے ہیں، آخری معنی ہے، مہر کے معنی ہیں، آخری نبی ہیں، جتنے انبیاء آخری نبی آپ ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو انہیں نبوت پہلے مل چکی ہے، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ آپ اللہ کے آخری نبوت ہیں، نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا قصر نبوت کے اوپر ایک اینٹ خالی تھی، میں آیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد جو نبوت کے دعوے کریں وہ دجال اور کذاب ہیں۔ قرآن میں آ گیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جناب مجاہدے کرو، نبی کی زندگی میں رنگ لو، اپنے آپ کو نبی بن جاؤ گے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں، اسود انسی آئے، مسیلمہ کذاب آئے، ہر زمانے میں برساتی نبی آئے، جھوٹے نبی دعویٰ کرتے رہے، اور یہ کہنے لگا نعوذ باللہ اس نے ایسی ایسی گندی گندی کتابیں لکھی ہیں،
آدمی حیران ہو جائے، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کون؟ کہتے ہیں باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کا بیٹا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوسف نجار کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اس کی دادیاں نانیاں کسبی عورتیں تھیں۔ کمینے کی باتیں سنو، بھونڈی باتیں، لچر باتیں کرتا ہے، اس قسم کی بےہودہ ان کی کتابوں میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین علماء ربانین کی قربانیاں قبول کرے، جنہوں ہر زمانے میں جو بھی فتنہ آیا اس فتنے کی سرکوبی کی، امت کے ایمان کو بچایا، اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے ہاتھوں میں پھونک ماری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگن اڑ گئے۔ آپ کی زندگی میں جھوٹے دو نبی آئے، مسیلمہ کذاب اور اسی طرح اسود عنسی مارا گیا، مسیلمہ مارا گیا اور اس میں 700 حافظ شہید ہوئے، 20,000 انسان قتل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس فتنے کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر رحمت اور دعائیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آئے مسلمانوں، تم بھی نبی پاک علیہ السلام پر صلات بھیجو۔ صلات عربی میں کہتے ہیں، درود فارسی میں کہتے ہیں۔ ہم درخواست کرتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمتوں کی بارش فرما، ہمارے نبی کا مقام اونچا کر، آپ کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھ، آپ کا نام شرق و غرب میں ہو۔ اللہ نے آپ کا نام اور اذان میں بھی رکھ دیا، اسی طرح اتحیات میں بھی رکھا، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک رسول پاک کا نام ہے، آپ کو اللہ مقام محمود میں پہنچائیں گے۔ فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو جائے جو آپ کا نام سنے محمد اور پھر درود نہ پڑھے، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے روزانہ کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جو 100 دفعہ روز پڑھے گا قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں، ہم نے زمین و آسمان سے کہا، پہاڑوں سے کہا، تمہارے اندر اگر شعور پیدا کر دیں، احکامات پر چلنے کی استعداد پیدا کر دیں، کیا ہماری امانت اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا یا اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا نہیں اٹھاؤ گے تو جہنم، اٹھاؤ گے تو میرا قرب۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ آدم سے کہا، آدم نے کہا اللہ کا قرب ملتا ہے تو آؤ۔ فرمایا آدم علیہ السلام آگے آئے، یہ دین کی امانت آدم نے اٹھا لی۔ اللہ فرماتا ہے آگے، ان الانسان انہ کان ظلوما جہولا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں اکثر ظالم اور جاہل آئے، لیکن نیک بھی آئے، لاکھوں انبیاء آئے، کروڑوں اولیاء آئے، اکثریت ظالم اور جاہل آئی، لیکن جو نیک آئے انہوں نے اس امانت کو اٹھایا، اس کا حق ادا کیا۔ حضرت مجدد افسانی فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا میں بھی اللہ تعریف کر رہے ہیں، آدم بھولا بھالا تھا، اللہ کے قرب کے شوق میں آگے بڑھا۔ ظالم وہی ہوتا ہے جس میں عدل کی استعداد ہو، جاہل وہی ہوتا ہے جس میں علم کی استعداد ہو۔ اللہ نے انسان میں یہ استعدادیں رکھی۔ آگے ہم نے سورۃ سبا سنی۔ سورۃ سبا میں اللہ نے فرمایا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پر ہمارے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عجیب لاہن دیا، جب اللہ کی کتاب پڑھتے تھے پرندے اوپر قطار اندر قطار کھڑے ہوتے، وہ بھی تسبیح پڑھتے، پہاڑ بھی ایک عجیب سما پیدا ہو جاتا۔ یہ لحن داؤدی مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی حضرت داؤد کی آواز ہمیں سنائے گی۔ فرمایا ہم نے لوہا اس کے ہاتھ میں موم کر دیا، اسے وہ دیرے بناتے تھے، قدر فی الشرط، کتنی کڑیاں بنانی ہے، صحیح اندازے کے ساتھ لوہا ہاتھ میں آتا تھا، گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیرہ بنا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی استعمال کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے ہوا مسخر کر دی، تخت صبح چلتا، دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت، پھر دوپہر کو چلتا کابل یا ہندوستان آ جاتا، دوسرے مہینے کی مسافت 6 لاکھ انسان بیٹھ سکتے تھے، اور سارے راستے پر اوپر پرندے سایہ کرتے رہتے تھے۔ فرمایا کسی لمحہ بھی ہمارے سلیمان میں ایک لمحہ بھی غفلت نہیں تھی۔
اللہ نے جنات بھی تابع کر دیے سلیمان علیہ السلام کے لیے، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفانا کالجواب و قدور راسیات، بڑی بڑی عمارتیں بنانے کی اللہ نے انہیں اجازت دی، بڑی شاہی عمارتیں بنائیں، اور اسی طرح بڑی بڑی دیگیں بنائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں، اس کے اندر 1000 آدمی کا کھانا پکے۔ ہندوستان میں ایک دیگ پڑی ہے 80 من، اس میں کھانا پکتا ہے 80 من۔ ایسی دیگیں سیڑھیاں لگا کر جاتے، صحابہ کرام روس میں گئے، ایسی دیگیں اللہ نے وہاں دی، سیڑھیاں لگا کر آدمی نیچے اترے، اور وہاں پر بعض دیگیں بھری ہوئی چمچے ملے سونے کے ان کے اندر۔ فرمایا ایسی کہ 1 ایکڑ کے برابر دیگ بناؤ، 2 ایکڑ کے برابر بناؤ، اس میں پکا دو 10,000 کا کھانا، اس میں پکاؤ 20,000 کا کھانا، بقدور راسیات۔ اللہ نے سارا نظام سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا۔ عجیب عجیب واقعات ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا، تھوڑے تھوڑے اشارے ہوتے ہیں۔ ابھی بیت المقدس کی تعمیر باقی تھی، اور قریب قریب جو ہے اہم بیت المقدس کی تعمیر ہو گئی۔ 12,000 گائے ذبح کی، 20,000 خوشی میں بکریاں ذبح کی، اور کہا، اللہ نے فرمایا اے سلیمان تیری موت کا وقت قریب ہے، اندر یوں محراب میں کھڑا ہونا، باہر شیشہ ہے، وہاں سہارا لے لینا، وہاں تیری ہم روح نکال لیں گے۔ جنات جو ہیں ایسے کام نہیں کریں گے، یہ باقی کام رہ جائے گا، یہ تجھے دیکھیں گے قیام میں کھڑا ہے تو یہ جنات کام کرتے رہیں گے۔ جنات آتے یوں کرتے، بھاگ بھاگ کر کام کرتے رہے۔ 1 سال جتنا کام کرنا تھا، ساری مسجد اقصی مکمل۔ فرمایا نیچے سے دیمک لگی، لاٹھی کو کھاتی رہی، اور پھر گر گئی 1 سال کے بعد۔ جب وہ گرے، جنات نے دیکھا، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب المہین، کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں خواہ غیب کا علم جانتے ہیں، اگر غیب کا علم جانتے تو اتنی ان کی کمر کوٹی رہی، تو یہ ان کو پتہ نہ ہوتا 1 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو رب العالمین نے حق تعالی شانہ نے ان سے کام لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کی قربانی زیادہ ہو اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا روزانہ سورج نکلتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم آتے منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرے بدلہ دے، وہ آتے ممسکا تلفا، جو مال روکے اے اللہ برباد کر۔ کنجوس کا مال برباد کر، کنجوس اپنے مال کا محافظ بن کر خرچ نہیں کرتا، اسے دیکھتا ہی رہتا ہے، ایسے خرچ کرتا ہے، اس کا حال ایسے ہوتا ہے۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ فرمایا جو قربانی جہاں دیتے ہیں، آپ گھاس کو دیکھتے ہیں کاٹتے ہیں، پھر وہاں گھاس ہو جاتا ہے، اللہ بدلے میں دیتے ہیں۔ سبزیوں پر سبزیاں اللہ بدلے میں دیتے ہیں۔ کنویں کا پانی نکالیں، فوراً کنویں کا پانی اور بھر جاتا ہے، حالانکہ یہ خرچ ہوا۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے بکرے روزانہ قربان ہوتے ہیں، کتنی گائے قربان ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ریوڑ کے ریوڑ بکروں کے ہیں، کتے کے بچے زیادہ ہیں کتیا کے، اور بلی کے زیادہ ہیں، ہونے زیادہ چاہیے لیکن وہ کم ملتے ہیں۔ لیکن ان کے ریوڑ دیکھو، جو چیز اللہ کے نام پر قربان ہوگی اللہ بدلہ بڑھا دیتا۔ اب جو ہے عرب کے صحراؤں میں اونٹ ختم ہو گئے، گاڑی آ گئی تو اونٹ بھی ختم ہو گئے، جب اس کی قربانیاں ختم ہوگی ختم۔ ہندوستان میں گائے پر پابندی لگی، گائے نظر ہی نہیں آتی، یہاں قربانیاں ہیں اور یہاں ذبح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جو چیز اللہ کے نام پر دی جائے، قربان کی جائے، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس چیز کو بڑھاتے ہیں۔ آئے مسلمان، جو تو مال خرچ کرتا ہے اللہ اس پر بڑھوتری چڑھوتری کرتے ہیں، اس مال کو بڑھائیں گے، اس لیے اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں کنجوس اور بخیل نہ بن۔ سورۃ فاطر پڑھی، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر اللہ نے نمونے کے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتے بنائے، بعض ایسے فرشتے ہیں
اولو اجنحہ مثنی و ثلاث و رباع، بعض فرشتوں کے پر 2، بعض فرشتوں کے پر 4، بعض فرشتوں کے پر 8، اور جبریل علیہ السلام یزید فی الخلق ما یشاء، جبریل کے 600 پر۔ اگر 2 پر پھیلائے مشرق مغرب تک، آقا علیہ السلام نے زندگی میں اصلی شکل میں جبریل کو، ورنہ جبریل 24 یا 26 ہزار مرتبہ آپ کے پاس آئے، اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا، محلہ عجیات میں دیکھا یا سدرۃ المنتہا میں دیکھا، وہاں 2 پر پھیلائے مشرق مغرب تک۔ اسی طرح یہ بھی اشارہ ہے اللہ صفات میں بھی جس کے چاہتے ہیں اضافہ کرتے۔ بعضے ہیں اللہ نے قد بڑا خوبصورت دیا، بعضوں کو شکل بڑی خوبصورت دی، بعضوں کو آواز بڑی خوبصورت دی، بعضوں کو قوت حافظہ بڑا دیا، بعضوں کو قوت عاقلہ بڑا دیا، بعضوں کو کہ اور نعمتیں بڑی دی۔ فرمایا اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو کون سی نعمت دینا بہتر ہے۔ کھجور کھاتے ہیں نا، تو یہ کھجور کا یہ گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر شگاف ہے، شگاف کے اندر جو دھاگا ہے اسے کہتے ہیں فتیلہ، فتیل۔ پیچھے گٹھلی کے جو سوراخ ہے جہاں کھجور اگتی ہے اسے کہتے ہیں نقیر۔ جو گٹھلی پر چھلکا ہے اسے کہتے ہیں قطمیر۔ اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں ما یملکون من قطمیر، دنیا کی طاقتیں، وہ لوگ جو خدا کے غیر کو پکارتے ہیں، فرمایا ان کی ذاتی طاقت اتنی بھی نہیں ہے جتنے کھجور کا چھلکا، ان کا ذاتی اختیار اتنا بھی نہیں، سب اختیار اللہ کا ہے۔ فلا تذهب نفسک بہم حسرات، آئے پیارے نبی آپ آہیں نہ بھریں زیادہ، کیا آہیں بھر بھر کے، جیسے کوئی دیکھے کتا آگ میں جل رہا ہے کیا بنتی ہے، ظالم کے آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کافروں کو دیکھتے، ایک خلقت کو دیکھتے کہ جا رہے ہیں سدا آگ میں جلیں گے، سدا آگ میں چیخیں آئیں گی، ہمیشہ آپ آہیں بھرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تسلی دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں اللہ نے اس امت کو چنا، ثم اورثنا الکتاب، ہم نے تمہیں کتاب اللہ کا وارث بنایا۔ کس کو چنا؟ اور اس کو کہتے ہیں مومنون مختصر، بعض ان میں اپنے نفس پر زیادتی کرنے والے ہیں، بعض درمیانے درجے کے ہیں، بعض ان سابقون بالخیرات باذن اللہ، بعض آگے بڑھنے والے۔ فرمایا اس امت کا انتخاب کیا، فرمایا فرض بھی چلتے ہیں، مستحبات بھی کرتے ہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے ہیں، یہ سابق بالخیرات، سارے صحابہ سابق بالخیرات۔ دوسرا فرمایا مقتصد، ضروری دین پر چل لیتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، بڑی نیکیاں بھی نہیں کرتے اور بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، چھوٹے کر لیتے ہیں، یہ درمیانی درجے کی، یہ درمیانی درجے۔ فرمایا ان کو بھی چن لیا اللہ نے، امت محمدیہ میں انہیں بھی کتاب اللہ کا وارث بنا۔ ظالم ہیں جن سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، فرمایا آخر کار یہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، یہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی پاک 10 سفارشیں کریں گے، ان میں فرمایا ذرہ ایمان کا جس میں ہوگا اللہ اسے بھی معاف کریں گے۔ فرمایا اس امت پر یہ اللہ کا انعام عظیم ہے۔ اما جان سیدہ عفیفہ کائنات سے پوچھا گیا اما جان سابق بالخیرات کون ہے؟ فرمایا سارے صحابہ۔ اما جان مقتصد کون ہے؟ فرمایا امت میں جتنے نیک ہیں۔ اما جان ظالم کون ہے؟ فرمایا مجھ جیسے۔ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے اس امت کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بیان کی، بعض پہاڑ کے سرنگ کے، بعض پہاڑ کے سرنگ کے، بعض غرابیب و سود، بالکل کالے کے کالے، بھجنگ کالے پہاڑ۔ فرمایا اسی طرح رنگ ہیں، تمہاری شکلیں ہیں، جانوروں کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ فرمایا علماء ہیں۔ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ذرا سمجھنا، گویا کہ ان کی بھی ایسی قسمیں ہیں، بعض بہت ڈرنے والے، بعض درمیانی ڈرنے والے، بعض کچھ درجے کے ڈرنے والے۔
فرمایا یہ نہیں ہے کہ علماء کے علاوہ کوئی ڈرتا نہیں، فرمایا عالم حقیقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ عالم وہ ہے، عالم وہ نہیں ہے جو لفاظی ہے، جو تقریر بڑی اعلیٰ کر لے اور لیکچر دے، محاضرات میں جائے۔ فرمایا عالم وہ ہے جو گناہ سے سب سے زیادہ بچے۔ کہا یا رسول اللہ میں عالم بن جاؤں؟ فرمایا حرام سے بچ، حرام سے بچ تو کن عالم، حرام سے بچ جا، بڑا عالم بنے گا۔ بڑا عالم وہ ہے جو حرام سے بچے، جو دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹ رہا ہے، جو منصب کا چاہنے والا ہے۔ فرمایا یہ سچا عالم نہیں ہے، اسے فرمایا اس میں خشیت ہو۔ خشیت کے بھی حضرت تھانوی نے فرمایا دو درجے ہیں، اعتقادی خشیت، اعتقاد کے اعتبار سے اللہ سے ڈرتا ہے، دوسرا عملی خشیت ہے، ہر وقت اللہ سے ڈر رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے مالک کی پکڑ آ جائے، مالک کی پکڑ آ جائے، اس سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی اور یہ کیوں نہیں، آخر میں کہیں گے اللہ مہلت بڑی تھوڑی تھی، وقت ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، نبی آئے، نبیوں کے نائبین آئے، دائی آئے، تمہیں ڈراتے رہے۔ نذیر کے معنی ایک یہ بھی کیے، داڑھی آئی پھر بھی نہ، داڑھی سفید آ گئی پھر بھی نہیں ڈرے، پوتے پیدا ہو گئے پھر بھی نہیں ڈرے، نواسے پیدا ہو گئے پھر بھی نہیں ڈرے۔ ارے تمہیں اتنی عمر دی تھی، اکثر میری امت کی عمر 60-70 کے درمیان ہے، کم ہے جو اس سے تجاوز کر کے آگے نکلے۔ فرمایا اتنی عمر دی ہے اب بھی تم نیکی پر نہیں آ رہے، تو پھر کب آؤ گے؟ پھر کب آؤ گے؟ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ، فرمایا جو اوروں کے لیے سازشیں کرے، نبیوں کے خلاف، دین حق کے خلاف، غریبوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف سازشیں کرنے والوں، اللہ فرما رہے ہیں جو اوروں کے لیے گڑھا کھودے گا خود ہی گرے گا، گرے گا۔ سازشیں مت کرو، خدا پاک کی تدبیر کاریگر ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بڑی تدبیر کی، اللہ کی تدبیر کی ضرب لگی، اللہ نے ان کا ککھ بھی نہ چھوڑا۔ اس لیے اوروں کے لیے گڑھے کھود رہے ہو، ان پر ظلم کر رہے ہو اور تم بعد نہیں آتے، یاد رکھنا جو اوروں کے لیے گڑھے کھودے گا ایک دن آئے گا اسی میں خود مرے گا۔ اس لیے ڈرو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہارا یہ کرتوت اور ظلم خود تمہارے سامنے آئیں گے، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین اس رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ بڑا قیمتی عشرے شروع ہونے والے ہیں اور آج جو ہیں یہ کل سے 17واں روزہ، کل 17واں، تو اعتکاف بھی قریب آ رہا ہے، اور گھروں میں مستورات کسے بھی کہیں کہ جگہ اپنے گھر میں ایک کمرہ ہو اور 2 چارپائی 3 چارپائی کی جگہ مقرر کر دیں، وہاں پنکھے کا انتظام کر لیں، اور اسی طرح بیت الخلاء ہوتے ہیں، ایسی جگہ ہو اس جگہ میں بچیوں کو سبق بھی دے سکتی ہے، اس جگہ میں آٹا بھی گوندھ کر دے سکتی ہے، سبزی بھی جو ہے اگر بیٹی دے دے وہ کاٹ کے وہاں دے سکتی ہے، اس جگہ میں فرمایا ضرورت کے لیے تو باہر جائے گی، رفع حاجت کے لیے وہ جگہ رہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہر سال اعتکاف بیٹھتی تھی۔ اللہ کے نبی نے، آج میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جب سے رمضان آیا آپ نے ہر سال اعتکاف کیا، ایک سال مجبوری میں سفر میں تھے اعتکاف نہیں کیا، اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اس کا اجر ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور ہو جائے گا۔ ایک خندق کا فاصلہ فرمایا اتنا ہے جتنا مشرق سے مغرب یا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، تو کتنا قیمتی ہے۔ اصل تو یہ سنت اعتکاف ہے، اعلیٰ چیز ہے۔ کسی کی مجبوری ہے تو رات کا اعتکاف کر لے، وہ نفلی اعتکاف بن جائے گا۔ ویسے بھی جب مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں،
1 منٹ کا بھی اعتکاف ہوتا ہے تو آپ سارا دن میں کتنی دفعہ آتے ہیں تاکہ یہ سارے اعتکاف کا اجر ملے؟ فرمایا جو اعتکاف کرنے والے ہیں یہ صاحب علیین ہیں، ان کی روح کا خاص الخاص استقبال ہوگا۔ اس لیے گھروں میں بھی صحن بنائیں، جہاں اپنی اپنی مساجد میں بیٹھے، جہاں بیٹھے تو اجتماعی دسترخوان نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک اس کی ترتیب بنا لے، کوئی کھانا پہنچانے والا ہو یا اسی طرح برتن لے جانے والا ہو، افطاری میں سحری میں اس کا انتظام کر لے۔ جو نہیں کر سکتا ہوٹل والے سے بات کر لے، اتنی دیر کے لیے جانا، کھانا کھا لے، پھر کھانا کھا کر اندر آ جائے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی، اس کی بھی اجازت دی۔ تو یہ اکٹھے دسترخوان ہی لگیں گے، باقی اس کے لیے مساجد کے اندر اپنی اپنی جگہ پر عبادت کرنا، اور یہ قیمتی دن آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارا رمضان قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، اے اللہ سارے قراء کا قرآن سنانا اے اللہ قبول کر، اے اللہ ان سے جو غلطی کوتاہی ہو جائے، مد میں، شد میں، وقف میں، کسی چیز میں، اپنے کرم سے معاف کر۔ اے اللہ سننے والوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ اللہ دھیان ادھر ادھر چلا گیا، دنیا کے خیال آ گئے، ہمیں معاف کر۔ اے ارحم الراحمین، سحری کی، افطاری کی، دن میں چلتے پھرتے، تلاوت کے بعد، رات کے ٹائم، فرائض کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، ہماری کسی دعا کو رد نہ فرما۔ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے ان کی کامل بخشش فرما، ہماری جان کو، مال کو، استعدادوں کو اپنے دین کے، کلمہ کے پہنچانے کے لیے قبول کر۔ ہماری جان کو، مال کو، استعدادوں کو، صلاحیتوں کو اے اللہ رسول پاک کے کام کے لیے قبول فرما۔ قرآن کریم سے والہانہ تعلق عطا فرما، اے اللہ اندر باہر سے اللہ خوبیوں کے ساتھ آراستہ فرما، رذائل سے کامل طور پر پاک کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔